ہماری ناکامیوں کی ایک بہت بڑی وجہ استخارہ ہے، جو آج کل کا استخارہ ہے۔ اسلام نے تو ہمیں استخارے کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ جب کوئی کام کا فیصلہ ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لو، بس، وہ ایک مخصوص الفاظ کے ساتھ۔ اس سے زیادہ استخارے کی حیثیت نہیں ہے۔ کرنا وہی ہے جو مشورے کے بعد ذہن میں آئے، خواب کے بعد ذہن میں آئے نہ، مشورے کے بعد جو ذہن میں آئے۔ تبھی قرآن بار بار ہمیں حکم دیتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اہل ایمان کے کام آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اللہ نے مشورے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ مشورہ لینے کے بعد آپ کسی بھی کام میں جلد بازی کے فیصلے سے بچ جاتے۔ آپ نے لڑکوں میں یہ جملہ بہت سنا ہوگا، اوے تیرے بھائی جب کوئی فیصلہ کرتا ہے نا، تیرے بھائی کے دماغ میں جب کوئی خیال آتا ہے پھر میں دیکھتا نہیں ہوں تیرا ماموں کیا کہہ رہا ہے، تیرا چاچا کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ناکام لوگوں کی جتنی بھی علامتیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری اس میں پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک ہی علامت یہ ایسی ہے جو اس کو ناکام کرنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن نے جو امرہم شورا بینہم کا حکم دیا، اچھا اس میں مذہبی جو 2 نمبر مذہبی لوگ ہیں انہوں نے گڑبڑ کیا کی؟ اتنا اہم حکم تھا اسلام کا مشورہ، کہ کوئی بھی جب آپ فیصلہ کرو اس کے ماہرین جن کے پاس حقیقی خبریں ہیں ان سے مشورے لو۔ آپ اس مشورہ لینے کے بعد کوئی ایک رائے قائم کرو، یہی ہے نا مشورے کا مطلب۔ اس میں ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہٹا کے استخارہ داخل کر دیا، مشورے کی ایسی کی تیسی۔ اب ہمارے فیصلے مشوروں پہ کم اور استخاروں پہ بولو زیادہ ہو رہے ہیں۔ اور وہ والا استخارہ لے آئے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے۔ میں بار بار اس پہ بتاتا ہوں، ہماری ناکامیوں کی ایک بہت بڑی وجہ استخارہ ہے، جو آج کل کا استخارہ ہے۔ اسلام نے تو ہمیں استخارے کے بارے میں صرف اتنا بتایا تھا کہ جب کوئی کام کا فیصلہ ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لو، بس، وہ ایک مخصوص الفاظ کے ساتھ۔ اس سے زیادہ استخارے کی حیثیت نہیں ہے۔ کرنا وہی ہے جو مشورے کے بعد ذہن میں آئے، خواب کے بعد ذہن میں آئے نہ، مشورے کے بعد جو ذہن میں آئے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو استخارہ کا حکم، جو استخارہ یہ والا استخارہ جو میں بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ استخارہ نہیں ہے، یہ والے استخارے کا حکم حدیث میں ہے، اور استشارہ جو مشورہ ہے اس کا حکم کس میں ہے؟ قرآن میں۔ تو زیادہ ویلیو اسلام میں استخارے کی ہوئی یا مشورے کی ہوئی؟ بولتے کیوں نہیں مشورے کی؟ ایک بات۔ نمبر 2، قرآن کی پوری سورت کا نام اللہ نے سورہ شورا رکھ دیا، شورا مشورے کو بولتے ہیں، جبکہ کسی سورت کا نام استخارہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ استخارے کی ویلیو زیادہ ہے یا مشورے کی؟ مشورے کی۔ اللہ پروٹوکول استخارے کے بجائے کس کو زیادہ پروٹوکول دے رہے ہیں؟ مشورے کو۔ نمبر 3، اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان اور جنتیوں کی علامات میں سے ہے کہ ہر کام سے پہلے استخارہ کرتے ہیں وہ، بلکہ لیکن قرآن میں یہ ہے کہ جو اہل جنت ہے، سورہ شورا میں آپ دیکھو ان کی صفات ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اہم معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے اہل جنت کی علامات استخارہ نہیں بتائی ہے، مشورہ بتائی ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ جلد بازی سے فیصلے کرنے والے اہل جنت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ استشارہ جلد بازی سے روک دیتا ہے آپ کو، مشورہ کس سے روک دیتا ہے؟ جلد بازی کے فیصلوں سے روک دیتا ہے۔ تو اللہ کو یہ صفت اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ نے جنتیوں کی علامات میں سے ایک علامت بیان کی ہے کہ جنتی کام سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں۔ کتنے نمبر ہو گئے؟ 3۔ چوتھا نمبر، جنتیوں کی صفات اللہ جہاں بھی بیان کرتے ہیں یا جہاں بھی اللہ شریعت کے احکام کا آرڈر دیتے ہیں، اللہ نے ہمیشہ نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو ہمیشہ کیا کیا ہے؟ ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن سورہ شورا میں نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں اللہ مشورے کا حکم لے کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ نے اپنے اصولوں سے ہٹ کے یہاں پر مشورے کو ویلیو دینے کے لیے نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں ذکر کیا ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ یہ چوتھی علامت ہے کہ اللہ کی نظر میں مشورے کی اہمیت استخارے سے صرف زیادہ نہیں بلکہ، ادھر توجہ کروڑا بھائی، بہت زیادہ ہے۔ 5ویں بات، اگر مشورے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا اور نقصان ہو گیا تو قرآن کہہ رہا ہے پھر بھی مشورہ ہی کر رہا ہے۔ غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ کے باہر۔ دیکھو اصولی طور پر اندر رہ کے لڑنا زیادہ مفید تھا کیونکہ مسلمان کمزور تھے، دشمن طاقتور تھا، تو ڈیفنس
اور آگ اگر باہر آ جاتے تو ایکسپوز ہو جاتے نا, سامنے آ جاتے. لیکن مشورہ تھا تو رائے یہی بن گئی چلو باہر جا کے لڑتے ہیں. باہر لڑے, نقصان ہو گیا, شکست ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے. اب کسی کے دل میں یہ وسوسہ آ سکتا تھا بھائی آئندہ آپ مشورے نہیں لیں گے, یا نبی کے دل میں بھی خیال آ سکتا تھا آئندہ میں ان لوگوں سے مشورے نہیں لوں گا, یہ جب مشورے دیتے ہیں دیکھو ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو اب جو ہے نا میں جو فیصلہ کروں گا خود کروں گا. ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, مشورہ ہم نے لیا ماہرین سے, اس کے بعد دیکھا یار یہ تو نقصان ہو گیا, آئندہ ان کم بختوں سے کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے. جب مجھے اللہ نے اتنا بہترین مائنڈ دیا ہے, اتنا بہترین دماغ دیا ہے, اتنی ذہانت دی ہے, تو تم جیسے احمقوں اور بیوقوفوں سے میں پوچھوں کیوں؟ پوچھا تھا تو دیکھا نا کیا ہو گیا. آئندہ میں جو فیصلہ کروں گا اپنی اس کھوپڑی سے کروں گا, یہ ہونا چاہیے نا. ابے کیا ہو گیا بھائی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے نبی آپ نے ان سے مشورہ لیا اور ان کے مشورے پر عمل کیا اور شکست ہو گئی, تو کیا مطلب اب ان سے مشورہ نہیں لینا؟ نا شاورہم فی الامر, آئندہ بھی کیا کرنا ہے؟ انہی سے مشورہ لینا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم کامیابی کے اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں. اسباب پہ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. یہ تھوڑی کہ اب نقصان ہو گیا تو مشورہ ہی نہیں لینا. کامیابی کا سبب ہے مشورہ, اس سبب پہ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. بیماری کا علاج, یہ علاج سبب ہے نا بیماری دور کرنے کا. بعض دفعہ علاج کے سائیڈ افیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ تھوڑی کہ آئندہ بیمار ہوں گے تو میں نے علاج ہی نہیں کرنا کیونکہ فلاں آدمی کو غلط ٹیکا لگ گیا تھا, دیکھو مر گیا وہ, تو میں نے ٹیکا ہی نہیں لگانا کبھی. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی ہے بھائی؟ تو یہ 5ویں فضیلت ہے مشورے کی کہ ہمیں اسلامی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ مشورہ لے کر عمل کیا گیا, نقصان ہوا, پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کیا کرنا ہے؟ مشورہ. اتنی اہمیت استخارے کی ہے اسلام میں. استخارے کی بھی بڑی ویلیو ہے. حدیث میں آتا ہے جو استخارہ کرتا ہے نامراد نہیں ہوتا, لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بشرطے کے مشورے کے بعد استخارہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور استخارہ سنت کے مطابق, جس میں نکلتا وکلتا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر نکالنا ہی ہوتا اللہ نے پھر مشوروں کا حکم کیوں دیتا؟ اللہ کہتا ہے خواب میں نیلا پیلا آ جائے گا تو مشورہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہیں خواب میں پیلا ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب پازیٹو, ہری بتی پہ چل لو نا, اور لال بتی پہ گاڑی روک لو. تو اگر لال آ رہا ہے اس کا مطلب نہیں کرنا, ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب کرنا ہے. تو اگر اللہ ہی نے بتانا ہوتا استخاروں میں تو پھر اتنی اہمیت سے اللہ استشارے کا اور مشورے کا حکم کیوں دیتا؟ تو اسلام کی یہ کس قدر بڑی خوبی ہے کہ وہ ہمیں نچوڑ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اہم کام کرنے سے پہلے آپس میں بیٹھ کے مشورے کرو. مشورے سے کیا ہوگا؟ اس کے پازیٹو نیگیٹو تمام پہلو تمہارے سامنے آ جائیں گے. جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر پاؤ گے. اس کے پازیٹو بھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت اللہ کی 4 دیواری بڑھا دیتے, ایک پازیٹو کام ہو جاتا کہ ہمیں یہ تقریر نہ کرنی پڑتی بھائی اصل میں وہاں تک ہے یہاں تک نہیں ہے, لیکن اس کے نیگیٹو بھی تو ہوتے ہیں نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھائی فائدے زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے, تو مشورے سے کیا ہوگا؟ تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے, پازیٹو بھی نیگیٹو بھی. اس کے بعد آپ فیصلہ کرو گے, پھر بھی نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں, اب یہ تقدیر کا حصہ سمجھ کے برداشت کرنا ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں, یعنی یہ اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے نا, ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے کیسا بہترین پیکج دیا. لیکن آپ کو پتا ہے استخارے کون کرتا ہے؟ لبرل سیکولر لوگ کرتے ہیں یا مذہبی لوگ کرتے ہیں؟ تو مذہبی لوگ کرتے ہیں نا, اور استخارے کی وجہ سے مشورے کی دھجیاں اڑتی ہیں. تو پتا یہ چلا کہ جو مذہبی لوگ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے کہ غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کرو, وہی مذہبی لوگ جلد بازی کے فیصلے کروا رہے استخارے کے ذریعے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہمارے ہاں مذہب کا صحیح استعمال کم ہو رہا ہے, غلط استعمال زیادہ. 2 مثالیں آ گئی نا سامنے. ایک تو وہی کہ جو میں نے بتائی کہ وہ دیکھو مذہبی لوگوں نے حجاج کے خلاف بغاوت کی, مذہبی لوگ بغاوت کی باتیں کرتے ہیں, مذہبی لوگ انقلاب کی باتیں کرتے ہیں, یہ سارے کام مذہبی لوگ کر رہے ہیں. سیکولر لوگوں کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. سیکولر لوگ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, بس 2-4 بیان داغ دیں گے, عورت اور مرد کی ایک جیسے مساوات ہونی چاہیے, بس بیان دایا اور پتلی گلی سے نکل لیے. اس میں بھی وہ قانون سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے, ان کو پتا ہے پٹیں گے ایجنسیاں اٹھا کے ماریں گی, وہ لمٹ کو کراس نہیں کرتے. سمجھتے ہو نا؟
وہ یونیورسٹیوں میں جائیں گے, ملک سے محبت کی باتیں کریں گے, پاکستان ہمارا, تاکہ ایجنسی ہاتھ نہ ڈالے اور اندر اندر زہر پھیلا. دیکھیں ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے, تو اس ترقی کے لیے ضروری ہے کہ لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھیں, بغیر کپڑوں کے بیٹھیں. دیکھیں کپڑوں میں گرمی لگتی ہے, جب وداؤٹ کلوتھس اور وداؤٹ لباس ہم جب بیٹھیں گے, اور یہ میاں بیوی کے رشتے یہ 50 سال میں جا کے شادی کیا کریں, کیونکہ ہم نے ملک کو ایک ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے. اس میں یہ چھچوری حرکتیں کہ جلدی جلدی شادیاں, اس سے پڑے گا تمہارا باپ. اصل میں تو یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت, یہ تو میں تو یہ کہہ دیتا ہوں, وہ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ پڑھے گا کون پھر. یہ جو میں نے کہہ دیا نا پڑھے گا تمہارا باپ, یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا, سیکولر لوگوں کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا. کہتے ہیں ایکچولی اس سے کیا ہوگا کہ ایک صالح معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا. اصل میں وہ چاہ کیا رہے ہوتے ہیں, زنا کو پھیلانا. ان کو ملک کی ترقی سے کوئی غرض نہیں ہے, اتنے نیک نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ملک کو یہ چاہے کہ ترقی کرے. وہ کرنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ننگا پن پھیلے ملک کے اندر. لیکن ان میں میچورٹی ہے, وہ کبھی بھی جذباتی باتیں نہیں کریں گے, کبھی بھی جذباتی باتیں نہیں کریں گے, بڑے تمیز سے لے کے نا ایکچولی. اور مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھو ایسا لگتا ہے کوئی ہارر مووی دیکھ رہے ہو آپ. ایک مذہبی اسکالر کا مجھے کسی نے کہا, میں ان کو دیکھتا ہوں ڈر جاتا ہوں. میں نے کہا ہارر مووی دیکھ لیا اگر بھائی تم. وجہ کیا ہے, جذباتیت. کیا ہے, بے موقع تبلیغ, بے موقع تبلیغ. تو میں وہ بات کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جل باز ہے. یہ جو طلاقیں ہو رہی ہیں غصے میں ٹھا ٹھا ٹھا, یہ بھی کیا ہے. کل ایک بندہ آیا یار, نوجوان لڑکا, سالہ 22 سال کا, بھی تمہاری کمبخت شادی کو سال بھی نہیں گزرا اور تم دھڑ 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 طلاقیں دے کے رو رہا تھا یہاں بیٹھ کے, رو رہا ہے بیٹھ کے, یہ دے دی کتنی ہو گئی, میں 3 دے دی ہیں تو 3 ہی ہوں گی اور کتنی ہوں گی. تو غصے میں پاگل ہوئے میں بالکل, جو بات آتی ہے دھڑ 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 کر کے نکال دیتے ہیں. تو چلو اگر ہو بھی جائے نا غصہ جاری, ہر انسان ہے, ہو جاتا ہے, لیکن پھر یہ تو مانو نا کہ بھئی یہ غلط عادت ہے میرے اندر. میں بھی غصے میں بعض اب بڑبڑاتا ہوں بہت, آپ نے تو میرا ایک اسٹائل دیکھا نا, دوسرا والا نہیں دیکھا ابھی, لیکن احساس ہو جاتا ہے کہ یار کنٹرول کرنا چاہیے. ہمارے نبی سے بھی ایسا ہوا. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے, ایک عرب کے وہ تھے نا کوئی, انہوں نے نئے مسلمان ہوئے تھے, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا آ کے کچھ صدقے کی چیز مانگی, مجھے یہ صدقہ دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تجھے نہیں دوں گا, میں اللہ کی قسم تمہیں نہیں دوں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ میں نے قسم مجھے یہ نہیں اٹھانی چاہیے تھی. دیکھو ہمارے نبی کی سیرت میں سب کچھ ملے گا, تاکہ اگر ہم کبھی ایسی قسم اٹھا لیں جو مناسب نہیں تھی, ہمیں بعد میں خیال آئے کہ یار ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی بھی مثال ہمیں نبی کی سیرت میں ملے کہ یار نبی نے بھی ایک دفعہ قسم اٹھا لی تھی, اللہ کی قسم تجھے 1 درہم بھی نہیں دوں گا, لیکن نبی کو فوراً خیال آیا تھوڑی دیر کے بعد کہ ایسا نہیں ہے, اس کو دے دینا چاہیے. پھر آپ نے دوبارہ اس کو بلایا اور ان کو صدقے کا حکم دیا, تو انہوں نے کہا میں آپ کی قسم نہیں توڑوانا چاہتا. آپ نے فرمایا من حلف علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بات پہ قسم اٹھا لی, بعد میں خیال ہوا نہیں اٹھانی چاہیے تھی, احساس ہو گیا, اجتہادی غلطی کہتے ہیں نا اس کو, اس وقت آپ کی رائے یہ تھی, بعد میں آپ کی رائے چینج ہو گئی, تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, قسم توڑ دو اور کفارہ ادا کر دو. صدقہ نہ کرنے کی قسم اٹھانا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا بعد میں کہ بھائی مجھے ان کو دے دینا چاہیے, رائے تبدیل ہو گئی. تو آپ نے کیا کیا, اس قسم کو توڑا اور اس کا کفارہ ادا کیا. اور ہمیں بھی حکم دیا کہ بھئی اگر کسی اچھی بات پہ تم نے یعنی قسم اٹھائی کہ بھئی میں یہ کام نہیں کروں گا, بعد میں خیال آئے کہ کر لینا چاہیے اس کو, کوئی بات نہیں, رجوع کرو, قسم توڑ کے کفارہ دو اور وہ کام کر لو. تو اگر کبھی آپ نے غصے میں کوئی غلط فیصلہ کر لیا, جذبات میں ٹھا فائرنگ کر لی ہے, تو طلاق میں تو اللہ نے ریورس گیئر رکھا نہیں ہے, بہت ساری چیزوں میں ریورس گیئر رکھا ہے. باپ سے غصے میں بدتمیزی کر لی, کوئی بات نہیں, ٹینشن لینے کا نہیں ہے, آئندہ خیال کرو بدتمیزی نہ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی؟ لیکن اپنا عیب تو پتا ہونا انسان کو, یہ تو احساس ہو کہ یہ میں نے کوئی کمال نہیں کیا. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ جلد بازی کے فیصلوں کو کمال سمجھتی ہے, کہتے ہیں یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا, یہ کس کی دوڑ ہے, عقل کی دوڑ ہے, کہ سوچے سمجھے بغیر ٹھا کر کے فیصلہ کیا, اور تیرا بھائی تو ایسے ہی فیصلے کرتا ہے, اور دیکھا ابھی ٹھا کر کے صحیح فیصلہ نکلا. تو یہ تیرا بھائی بالکل بے وقوف اور پاگل ہے جو ٹھا کر کے فوراً کیا کرتا ہے, فیصلے کرتا ہے. تو یہ بے وقوف ہونے کی علامت ہے. صبح و شام کیسز آ رہے ہیں, کاروبار کر لیتے ہیں, کروڑوں روپے ڈبو دیتے ہیں بزنس میں, کاروبار. ہمارے ایک دوست کا فون آیا, میں آپ کو بتاؤں,
بہت بڑے نقصان سے اللہ نے بچا لیا ان کو. انہوں نے مجھے کہا میں ایسے کردار کو وہ کروں گا نا تاکہ پتہ نہ چلے کس کی بات ہو رہی ہے, کہ فلاں صاحب مجھ سے پیسہ مانگ رہے ہیں بزنس کے لیے, ان کا ارادہ ہوا بس پیسہ پکڑائے اور دے دنادن نوٹ چھاپنے کی مشین. اچھا, جو بندہ پیسہ مانگ رہا ہے وہ بھی ادھر ہی کا, کراچی کا, اور بہت مالدار آدمی ہے اور بہت نوٹ چھاپ رہا ہے, سمجھ رہے ہو. انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کے علاقے کا کراچی کا ایک بندہ ہے, بہت پیسے والا ہے, مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کاروبار میں پیسہ لگاؤ, آدھا پروفٹ تمہارا آدھا میرا. حالانکہ میں تو کاروباری آدمی نہیں ہوں, لیکن انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں پیسہ دینا چاہ رہا ہوں, میرا بھی دل, کیونکہ کم بختوں کے پاس روزگار تو ہے نہیں. کراچی میں ہم جیسے کم بختوں کے پاس, میجورٹی کے پاس کیا روزگار ہے. تو جو بھی سنہری باغ دکھاتا ہے نا, بس یہ میرا مکان بیچ کے بھی تو لے لے, ٹھیک ہے نا, اتنا نیک آدمی ہے. اور بھائی تجھے پہلی بات یہ کہ آپ کو یہ کیسے پتا چل گیا کہ یہ نیک ہے؟ کیا خیال ہے کیسے پتا چل گیا کہ یہ نیک آدمی ہے؟ جب تک معاملات نہیں ہوں گے آپ کسی کے چہرے کو دیکھ کے فیصلہ کرو گے کہ نیک ہے. کہہ رہے نہیں وہ اتنا زبردست ماشاءاللہ ان کی داڑھی اور متشرع. ارے کیا 2 نمبر آدمی داڑھی نہیں رکھ سکتا؟ کیا ہو سکتا ہے یہی بزنس ہو, داڑھی رکھ کے لوگوں سے پیسے نکالنا؟ تو یہ 2-3 دن پرانی بات ہے, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. وہ کہنے لگے میں نہ ان کو میں دینا چاہ رہا ہوں, بس مجھے پتہ نہیں کیا خیال آ گیا رات کو 2 بجے آپ کو, میرے دوست ہے نا, کہ میں ایک دفعہ آپ سے مشورہ لے لوں. میں نے کہا جب مشورہ لیا ہے نا تو پھر میں آپ کو صحیح مشورہ دوں گا. میں نے کہا ذرا مجھے یہ بتاؤ اس کی اپنی پراپرٹیاں کتنی ہے, اس بندے کی اپنی پراپرٹی کتنی ہے؟ پتا چلا جی بحریہ ٹاؤن میں اور فلاں جگہ. اب ہو سکتا ہے لاہور کا واقعہ ہو, میں کراچی کا کر کے بتا رہا ہوں, یا اسلام آباد کا ہو میں, تاکہ ایسا نہ ہو اس بندے کو لوگ سنائے دیکھ تیرے بارے میں بات ہو رہی ہے. میں نے کہا آپ اس سے یہ بولو کہ اپنی یہ پراپرٹی جو تمہارے استعمال میں نہیں ہے یہ بیچو, اور مفتی صاحب نے مشورہ یہ دیا ہے کہ یہ والا پورا پیسہ لگا دو, اور مفتی صاحب نے کہا پورا پروفٹ خود رکھو. میں نے کہا مزہ آ جائے گا نا, وہ خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا. یار مفتی صاحب نے ابھی آدھا پروفٹ کسی اور کو دینا پڑ رہا ہے, اور اپنا پلاٹ بیچ کے اپنا کاروبار میں لگاؤں گا, پورا پروفٹ میں رکھوں گا. میں نے کہا خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا وہ, مجھے پتا تھا نہیں ہوگا. تو اس نے ایسا ہی کیا, اس نے کہا یار وہ میرا نام نہیں لیا, اس نے کہا ایکچولی وہ مفتی کسی سے میں نے مشورہ کیا تو آپ کا سنا یہاں 2-3 جگہوں پہ بڑی بڑی پراپرٹی ہے. انہوں نے کہا ہے تو ایسا کرے آپ وہ پراپرٹی بیچیں, اپنے کاروبار میں لگائیں, اور جو پروفٹ ہوگا نا پورا آپ رکھیں. مشورے کا بھی مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا اس کا جواب دیکھو کیا دیتا ہے وہ, اس کا جواب دیکھو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا جواب ہی آیا ہے کہ نہیں ایکچولی وہ تو میں نے اپنے مستقبل کے لیے, فیوچر کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو بیچوں, اور ایکچولی ایسا. میں نے کہا یہ الو بنا رہا ہے, دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جس کو پتا ہے کہ میرے کے لیے پیسے ڈبل ہو جائیں گے, پھر بھی کسی اور کے لگا رہا ہو, اپنے نہ لگا رہا. وہ تمہارے لگا اس لیے رہا ہے, اس کو پتا ہے ڈوب بھی سکتے ہیں اور ڈبل بھی ہو سکتے ہیں, بلکہ غالب یہی ہے کہ ڈوبنے کا پورا چانس ہے, 1% چانس ہے کہ پیسے مل جائے. تو دیکھو کتنے ایک آدمی کو کتنے بڑے نقصان سے بچ گیا نا. یہ کیا تھا, تھوڑا سا مشورہ کر لیا. اور میرا آپ سب لوگوں کو یہ مشورہ ہے, بغیر کسی کال کے مشورہ دے رہا ہوں, کہ اگر آپ نے اپنے پیسے کسی کو کاروبار میں دے دیے, اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اس سے مطالبہ بھی مت کرو, بھول جاؤ, گئے خام خواہ میں ٹینشن ہوگی بلڈ پریشر کے. جب بن گئے تو صدقے کی نیت کرو, بولو چور لے گیا, ڈاکو لے گیا. دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو دوسرے کو پیسے دے, اور یہ امید, پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور یہ امید لگا کے بیٹھے کہ مجھے اب اس سے کیا ملے گا. اور اگر نفع دے رہا ہے نا, بہت ڈینجرس ہے. نفع اگر دے رہا ہے نا, سمجھ لو اب یہ تمہیں ڈسے گا. کیوں؟ نفع دے کے وہ اعتماد بحال کر رہا ہے کہ بیٹا ابھی 1 کروڑ دیا ہے, میں تجھے نفع دے کے اعتماد یہ بحال کر رہا ہوں کہ اب تو 10 کروڑ دے گا. کیونکہ جب پروفٹ آنا شروع ہوتا ہے نا, آدمی کو اعتماد ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سب کچھ بیچ کے سب کچھ ادھر ہی چھوپ دو, اس کے بعد آپ کا پروگرام ہمیشہ کے لیے وڑ گیا. پھر آج ایک بندہ آیا جس کا پروگرام اسی طریقے سے وڑ گیا تھا, کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے کسی نے بندش کر دی ہے میرے اوپر. آج ہی کی بات ہے. میں نے کہا بندش کرنے کی آپ جیسے بے وقوفوں پر ضرورت ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو پوری قوم کا المیہ کیا ہے میرے بھائی؟ الحلم والانا. اس کی کیا ہے ہماری سوسائٹی میں کمی ہے, جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, ان الانسان خلق ہلوا. انسان جلد باز ہے, تو غصے میں فیصلے مت کیا کرو. اچھا خوشی میں لوگوں سے بڑے بڑے وعدے بھی مت کر لیا کرو. میں بھی بھگتا ہوا ہوں بہت وقت, کسی سے نا مجھے ترس آیا کسی کے اوپر, یار اتنے پیسے میری طرف سے,
بعد میں وہ تو بھی ٹھیک ہو گیا, اب ہمیں طرز بھی آنا ختم ہو گیا, اس کے حالات بھی اچھے ہو گئے. بھگت آدمی کہتا ہے اب وہ کہہ رہے دو تم نے بولا تھا, تو بھائی ایک دم 2-3 آنسو دیکھ کے ایک دم ڈھیلے بولو نہ ہوا. جب کوئی رو رہا ہوتا ہے نا, غم میں ہوتا ہے آدمی, ایک دم جذباتی ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے وعدے کر لیتا ہے. کسی نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ جب تم غصے میں ہو تو کبھی کسی کو دھمکی نہ دو, اور جب خوشی میں ہو تو کسی سے وعدے مت کرو. نہ خوشی میں انسان نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے اور نہ نفرت اور بغض میں نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے, غصے میں بھی نارمل کنڈیشن میں نہیں ہوتا. نارمل جب ہوگے تو اس وقت دیکھو کہ کس کو کیا دینا ہے, کس سے کیا میں نے وعدہ کرنا ہے. رشتے کے لیے استخارہ ضروری ہے. اگر کسی بچے یا بچی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہوں تو اس سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے یا نہیں, اور استخارہ کون کرے گا؟ کیا استخارہ خود کریں گے یا کسی اور سے کروا سکتے ہیں؟ ام عبداللہ کراچی سے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ بچے یا بچی کا رشتہ کر رہے ہو تو کیا استخارہ کرنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے, لیکن کرنا چاہیے ضرور استخارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخارہ, جو استخارہ کرتا ہے رسوا نہیں ہوتا. لیکن استخارے کا مطلب کیا ہے خوب سمجھ لیں, بار بار یہ بتاتا ہوں پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی رشتہ سمجھ میں آ گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے تو ہاں کرو, خامخواہ میں نہ کرو, بلا وجہ کے نخرے نہ کیا کرو. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, کوئی ایسا نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دیا کرو. نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ استخارہ نکال کے دیکھو پازیٹو آ رہا ہے تو ہاں کرو, نیگیٹو آ رہا ہے تو نہ کرو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں ہاں تو کرنی ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو, اور پھر استخارہ بھی کر لیں. استخارے کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. لیکن استخارے میں کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگنے کہ اللہ ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن اس دعا کے الفاظ ہیں کہ اگر تیرے علم میں یہ بہتر نہیں ہے تو یہ ہٹا دے یہاں سے. تو اگر اللہ کے علم میں بہتر نہیں ہوگا تو استخارے کی برکت سے اللہ وہاں معاملہ توڑوا دیں گے. لیکن زیادہ تر استخارہ کیا جاتا ہے ان معاملات میں جس میں انسان بہت زیادہ کنفیوژن میں ہوتا ہے. تو اس کنفیوژن میں اصل موقع ہے استخارہ. تو اس کنفیوژن میں بھی آپ مشورہ لینے کے بعد ایک رائے قائم کریں, جس طرف ایک رجحان آپ کو خود ہی پیدا کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ آپ استخارہ بھی کر لیں کہ اللہ تیرے علم میں یہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے یہاں پھیر دے, بہتر نہیں ہے تو میرا دماغ یہاں سے ہٹا دے. تو اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کیا ہوگا. تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ استخارے کی برکت سے اگر آپ کا وہ فیصلہ بالفرض غلط ہے تو کوئی ایسی بات اللہ پیدا کر دے گا کہ آپ وہاں نہیں کریں گے معاملہ. اور اگر وہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہوگا تو اللہ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات پیدا کر دے گا آپ کی دعا قبول کر کے کہ آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوں گے تو وہاں ہو جائے گا. کرنا بہرحال وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے. اس میں اشارے وشارے نہ خواب میں ملیں گے آپ کو, نہ جاگتی حالت میں کوئی نیگیٹو پازیٹو یا کچھ یہ سب چیزوں میں نہیں پڑے آپ. یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ پازیٹو نیگیٹو نظر بھی آ گیا تو یہ شیطانی خیالات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی استخارے کے بعد سگنل ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں تو استخارہ خود کریں, کسی اور سے کروائیں گے تو کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ وہ آپ کو کوئی یہ تھوڑی بتائے گا کہ ہاں آیا ہے یا نہ آیا ہے. اگر وہ بتا رہا ہے کہ استخارے میں ہاں ہے تو پھینک رہا ہے وہ لمبی, اس کی بات نہ سنیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو خود ہی کریں, زیادہ بہتر ہے. کوئی اور کر لے تو وہ کوئی اور آپ کے لیے یوں دعا کرے گا اللہ اس کے دماغ کو ایک طرف لے جا, جہاں یہ بہتر ہو وہاں مقدر کر دے. وہ بھی تو یہی کرے گا نا, تو آپ کر لیں یہ کام. لیکن لوگ یہ دوسرے سے کرواتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا نکال کے دے سکتا ہے کچھ اشارہ. تو استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا, یہ خوب سمجھ لیں. استخارے کا طریقہ کیا ہے, استخارہ کیسے کرنا چاہیے, اس کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں. یہ وہی ہے جو میں نے بھی بتایا ہے. یہ سوال اسی سوال کے ساتھ جوڑ لیں آپ, اسی جواب کے ساتھ. 2 رکعت پڑھنی ہے. وہ حدیث میں جو دعا ہی ہے بہشتی زیور میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے حدیث کے حوالے کے ساتھ. تسہیل بہشتی زیور جامع رشید والے چھاپتے ہیں, وہ کتاب ضرور گھر میں رکھیں. نہیں تو آج کل نیٹ پہ سرچ کر لیں, اس پہ بھی آ جاتی. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر انت علام الغیوب. اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فاصرف عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. یہ الفاظ ہیں استخارے کے, یہ یاد کر لیں, دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. استخارہ کے خلاف عمل کرنا. استخارہ کے خلاف عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر ایسا ہو گیا ہو تو کیا کریں؟ شیخ عبد الرحمان صاحب. جناب شیخ عبد الرحمان صاحب, استخارہ کے خلاف عمل کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. اصل میں استخارے کا جو کانسیپٹ ہے نا شریعت میں, قرآن و سنت میں, وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو لوگوں میں مشہور ہے.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب 2 رکعت پڑھیں گے، استخارہ کی دعا مانگیں گے، اس کے بعد ہم سوئیں گے تو ہمیں خواب میں ہدایت ملے گی، تو ہم جب صبح اٹھ کے اس ہدایت کے خلاف گئے تو استخارے کے گویا خلاف چلے گئے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت میں، حدیث میں جو استخارہ ہے، وہ استخارہ صرف اتنا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ استخارے کی مخصوص دعا مانگیں، اور کرنا وہی ہے جو آپ کے سمجھ میں آئے۔ تو استخارے میں آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی، کوئی رہنمائی نہیں ملتی، استخارہ اللہ سے دعا مانگنے کا نام ہے۔ لیکن یہ دعا اتنی اہم ہے کہ اس کی ورڈنگ بھی نبی نے سکھائی، اور بہت تاکید کے ساتھ بتایا کہ ان الفاظ کے ساتھ اس طریقے سے جو دعا کرے گا اللہ اس کو ناکام نہیں کرتے۔ تو اس لیے دعا مانگنے کے بعد پھر کرنا وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو بس جو بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے گا، لیکن کرنا وہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ مشورہ بھی لیں لوگوں سے، اس کے بعد ایک رائے قائم کریں، تو وہ رائے پر عمل کریں آپ۔ تو اس میں استخارہ کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی، حمایت بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ استخارہ کوئی بتا تھوڑی رہا ہے آپ کو کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ سے مشورہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے آپ۔ تو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں۔ ہاں سمجھ میں کچھ آ رہا ہے، کر اس کے خلاف رہے ہیں، تو یہ تو ویسے بے وقوف ہونے کی علامت ہے کہ ایک آدمی کو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ میں یہ کروں لیکن کر کچھ اور رہا ہے، تو یہ تو استخارہ نہ بھی ہو تو آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، مشورہ کرنے کے بعد، لوگوں سے رائے لینے کے بعد ایک بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے لیکن پھر بھی نہیں کر رہے، تو استخارہ کیا ہوا ہو یا نہیں کیا ہوا، دونوں صورتوں میں غلط ہو جائے گا نا۔ یہ انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جو اس کی جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے۔ 4 رکعت سنت میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ ایک شخص نے عصر یا عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت کی نیت باندھ لی، پھر 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد نماز کھڑی ہونے لگی تو سلام پھیر لیا، تو کیا اس کو بعد میں باقی بھی پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ محمد عمیر لاہور سے۔ دیکھیں جو عصر یا عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو ان میں 4 کی نیت کریں 2 کی نیت کریں برابر ہے۔ اگر آپ نے 4 رکعت کی نیت سے نیت باندھی تو 2 رکعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں، 2 رکعت کی نیت سے نیت باندھی تو 4 رکعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں، 2 رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھی تو درود شریف دعا پڑھ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور تیسری میں ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ درود شریف دعا کے بغیر کھڑے ہو جائیں اور تیسری میں ثنا بھی نہ پڑھیں، ہر طرح سے جائز ہے۔ تو اس لیے اگر ظہر یا عصر سے پہلے 4 سنتوں میں جماعت بیچ میں کھڑی ہو جائے تو 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، بقیہ 2 رکعتیں لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ظہر سے پہلے کی آپ 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اگر جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا تو یہ 4 رکعت آپ کو پھر دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ تو وجہ اس کی ہے کہ 4 رکعت ہی پوری منعقد ہوتی ہیں، اس میں آپ کو 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 4 کی نیت ہے تو 4 سنتیں پوری 4 رکعتیں ہی پڑھنی پڑیں گی آپ کو۔ اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا غلطی سے تو آپ فوراً کھڑے ہوں گے، بقیہ 2 رکعتیں مکمل کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ اسی طرح یہ جو سنت مؤکدہ ہے ظہر سے پہلے کی جو 4 ہیں، ان میں اتحیات کے بعد آپ درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا آپ کے اوپر، اور تیسری رکعت میں بھی آپ ثنا نہیں پڑھیں گے اس میں، بلکہ ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے۔